کچھ ہو نہ ہو ارم آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا لاہور کا اور بالکل جی اور جو کمال لاہور نے کیا یعنی when PSL 8 started off they won against ملتان by 1 run and now ending it off فائنل میں پھر ملتان اور پھر 1 رن سے جیت یعنی what 180 would I say or 360 would I say پورا لوپ ہو گیا so 360 what a 360 degree turn around and a brilliant performance مطلب سیم وہی سب کچھ تھا کہ زمان اور خوش دل تھے تب بھی اور کل بھی زمان اور خوش دل آمنے سامنے تھے اسی طرح ہوا یہی خوش دل کیا سوچ رہا ہوگا خوش دل جسٹ امیجن مجھے آخری بال آئی تھی سویرا اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ خوش دل کے لیے واٹ این اپرچونٹی ٹو بیکم اے ہیرو یاد رہے لاسٹ ٹائم خوش دل جب PSL ختم ہوا تھا he was literally on a high اور اس وقت پاکستان ٹیم میں بھی جگہ بنا رہے تھے he was playing اور ظاہر ہے پھر اس کے پچھلا 1 سال تو اس کے بعد ان کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا we can debate about that لیکن اگر just imagine کہ وہ جو 2 رنز بنے تھے وہ 3 رنز ہی بن جاتے اور یہ میچ سپر اوور میں چلا جاتا what a turn around this could have been for خوش دل شاہ. تو چلیں جی آج تفصیل سے as I said ہم پروگرام میں اس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں شاہین شاہ آفریدی اوارڈ کہتے ہیں نا yesterday ایک موقع پہ ایسا لگ رہا تھا سویرا کہ جس وقت فخر بیٹنگ کر رہے تھے اور فخر انکریکٹرسٹکلی سلو بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید یہ وکٹ جو ہے یہ سلو پیس والی وکٹ ہوگی 160-65 رنز 70 رنز یہاں کمپیریٹیو ہوگا اور شاہین شاہ آفریدی came and he changed the entire complexion of this game اور مجھے ہمارا وہ بار ڈسکشن یاد آ رہا تھا جو ہم نے لالا کے ساتھ کیا تھا and I'm pretty sure how happy لالا would be کیونکہ اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار اپریشیٹ تو کرو کم از کم ایفرٹ تو کیا اس نے یار لیکن امیزنگ میچ نہیں وہ آج ہی میں جو ہے وہ سن رہی تھی کہ شعیب اختر جو ہے وہ لالا کو کہہ رہے تھے کہ ہاں جی داماد جیت گیا ہے اب آپ کی باری ہے پریشر بڑھ گیا ہے آپ کے اوپر بیکاز obviously they are in the tournament but ارم مطلب ونڈرفل آل راؤنڈ پرفارمنس جس طرح شاہین شاہ آفریدی نے بیٹنگ کی لگ ایسا رہا ہے کہ لالا کی صحبت میں زیادہ رہنے لگے جی بالکل ان کے داماد بھی بن چکے ہیں اب تو کہہ لیں کہ تھوڑا اثر تو آئے گا ہی لیکن نہیں جی بالکل شاہین نے جس طرح خود کو بیک کیا ہے اور جہاں پہ ٹیم کو ضرورت تھی جس طرح اس نے کہہ لیں کہ وہ آیا ہے گراؤنڈ میں اس نے ڈیوڈ نے آنا تھا اور میں نے اس کا انٹرویو سنا وہ بتا رہا تھا کہ میں نے ایک لیگ گارڈ پہنا اور دوسرا نہیں پہنا ہوا تھا میں نے تبھی آواز لگا دی کہ میں جاؤں گا اندر تو بالکل یہ اچھا بھی ڈیسیژن تھا کیونکہ خوش دل شاہ بھی تھا سامنے لگا ہوا تھا اور شاہین لیفٹی بھی ہے کیونکہ سکندر بھی آؤٹ ہو چکا تھا احسن بھی آؤٹ ہو چکا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت لاہور پہ کافی پریشر تھا جس وقت یہ بہت زیادہ ایک بگ ڈیسیژن تھا جو کہ شاہین نے لیا اور اس چیز کا کہہ لیں کہ ان کو انعام بھی ملا. چلیں جی ایسا کرتے ہیں کہ میچ سمری پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں سو ون فائنل ٹائم ہم جو ہے ذرا فائنل کی میچ جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں. یاد رہے جی ٹاس جیتا تھا لاہور نے اینڈ دے ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ فرسٹ اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے 200 رنز بنائے 6 وکٹوں کے نقصان پہ اینڈ عبداللہ شفیق واو آئی مین سیریسلی یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے بیکاز عبداللہ شفیق کے لیے بہت کمال ٹورنامنٹ رہا. I'm pretty sure میری غیر موجودگی میں بھی یہ باتیں ہوئی ہوں گی. 40 گیندوں پہ 65 رنز انہوں نے بنائے 8 چوکے اور 2 چھکے اور ایک ایسے موقع پہ جہاں پہ لاہور قلندرز کو اسٹیبلٹی چاہیے تھی بیکاز لگ یہ رہا تھا that the wheels were coming off their inning. وہاں پہ عبداللہ شفیق resolute strong like a rock اور ڈاؤن دی آرڈر آگے شاہین شاہ آفریدی 15 گیندوں پہ 44 رنز بنائے. انہوں نے ایکچولی came very close to scoring the fastest 50 of Pakistan Super League. میرے خیال سے وہ کہہ رہی تھی آپ لالا کی صحبت کا اثر مجھے تو یہ کسی کی فرمائش کا اثر جو ہے نا وہ زیادہ لگ رہا ہے. یہ ہم لالا سے پوچھیں گے کہ کتنے بڑے آفریدی ہو ذرا بن کے تو دکھاؤ. کمال اننگ جی 5 چھکے اور 2 چوکے اس میں شامل تھے. اگر ہم بولنگ کے حوالے سے بات کریں تو ویل اسامہ میر فائنلی ٹورنامنٹ میں لگا تھا کہ تھوڑا سا ان کی فارم آف ہوئی ہے بٹ بائی دی اینڈ ہی واز بیک ان دا فارم. 3 کھڑے انہوں نے آؤٹ کیا 24 رنز دے کے. انور علی پروو ٹو بی ایکسپینسو انہوں نے 46 رنز دے کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور خوش دل شاہ کو بھی ایک وکٹ ملی بٹ عباس آفریدی the highest wicket taker of the tournament went wicketless. جواب میں اگر ہم بات کریں تو ملتان سلطان کی جانب سے ہائیسٹ رن گیٹر رہے رائلی روسو اور جس وقت روسو بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت لگ یہی رہا تھا کہ وہ یہ ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے فائنل جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن انفارچونیٹلی ان کا ساتھ جو ہے وہ زیادہ ان کو مل نہیں پایا. رضوان ٹاپ آف دی آرڈر تھے. پلیئرز ڈڈ کم اینڈ چپ ان لیکن جسے کہنا چاہیے کہ کوئی کھڑا ہو کے خوش دل شاہ since he had spent some time should have finished this game off لیکن 18 گیندوں پہ 44 رنز ایک مشکل سینیریو بن جاتا ہے. اگر ہم بولنگ کے حوالے سے بات کریں شاہین شاہ آفریدی اگین
4 وکٹیں لینے میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے ایون دو ہی پروف ٹو بی ایکسپینسو بیکاز شروع میں ہی گیو اے لاٹ آف رنز. اس کے علاوہ راشد خان نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے 26 رنز دے کے. سو ایونچولی 1 رن سے میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی لاہور قلندرز. ایگزیکٹلی دا ڈفرنس جو کہ اس ٹورنامنٹ کا آغاز پہلا میچ ملتان میں ہوا تھا. واٹ این امیزنگ سیمیٹری دس از. اور سویرا ایک اور بات جو اس میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پوائنٹ سٹیبل ہوتے ہیں, پورا ایک ٹورنامنٹ چلتا ہے, کوئی 2 ٹیمیں ٹاپ پر آتی ہیں, آخر میں ایک ٹیم نمبر 4 پر ہوتی ہے جو کہ بڑھوم سیمی فائنل میں کوارٹر فائنل ہراتے فائنل میں پہنچ کے ٹورنامنٹ جیت جاتی ہے. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس ٹورنامنٹ جو ہمیں لگی وہ یہی تھا کہ آپ کے 2 ٹاپ ٹیمیں جو ہیں after all the everything they went on to play the final. all the churning. exactly وہ فائنل میں کھیلیں اور انہوں نے آئی تھنک سے کہنا چاہیے نا ایبسولوٹ پیسہ وصول جو ہے وہ لوگوں نے یہ میچ دیکھا جو کہ لاہور کا کراؤڈ جو قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوگا. I think they are going to remember this for years now. Definitely. مطلب جس طرح کا وہ میچ تھا, مطلب میں ابھی بھی honestly when I'm talking about it, it is a goosebump moment because کل دیکھتے ہوئے اور کل جس طرح جتنا شور کل گھر میں یوزولی ہم لوگوں نے مچایا ہے, مطلب my kids were awake and we had a ball kind of a moment because ایسا لگ رہا تھا جیسے ورلڈ کپ ہو. بیکاز پتہ نہیں کیوں ایک ٹلٹ جو ہے وہ لاہور قلندرز کی طرح سب کا رہتا ہے because we have seen the struggle they have gone. Right. We have seen them playing شروع کے 4 سال جس طرح جتنی ہوئی لاہور قلندرز کے ساتھ, and after that آگے کے اگلے یہ جو 4 سال ہیں جس میں سے 3 دفعہ they've finished at the final stage اور 2 دفعہ آپ چیمپئن بنے. The first team to be a champion to defend their title, یہ پہلی دفعہ پی ایس ایل کی ہسٹری میں ہوا ہے. سو مطلب جتنے بھی کمپلیمنٹس دیے جائیں لاہور قلندر کو مجھے لگتا ہے ارم کم ہے. جی بالکل, جس طرح ہم نے پورے اس کہہ لیں ہمارا جو پروگرام تھا اس میں ہم نے لاہور قلندر کی کافی بات کی ہے اور اس چیز پہ ہم نے ان کا پی ڈی پی پروگرام کی جتنی بات کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی محنت ہے اور ان کا برداشت ہے اور کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, تو یہ وہی لاہور قلندر کے ساتھ ہو رہا ہے. دیٹس اٹ. سویرا نیرم, میں کل روڈ پہ تھا جس وقت یہ فائنل میچ چل رہا تھا اور تقریباً تھینکس ٹو دا کنیکٹیوٹی ان پاکستان ناؤ اینڈ تھینکس ٹو آل دوز ایپلیکیشنز جن میں یہ ٹرانسمیشن آ رہی تھی فائنل کی, میں نے پورے روڈ پہ یہ میچ دیکھا میں نے. اینڈ ہم جہاں رکے جہاں تھے پیپل ور جسٹ واچنگ پی ایس ایل فائنل. آئی مین ہاؤ بگ, یہ پاکستانیوں کے لیے کتنا بڑا ایونٹ ہے. جس طرح امریکہ میں دیکھتا ہے نا جس سپر بول فائنل ہوتا ہے, پورا کا پورا امریکہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. کل میں نے لٹرلی اس ایکسپریس وے پہ اس موٹر وے پہ میں نے یہ چیز دیکھی دیٹ ہر کوئی پاکستان میں ایسا لگ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا. اینڈ یو نو واٹ سرپرائزنگلی میجورٹی آف دا پیپل ور سپورٹنگ ملتان سلطان. یہ میری انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی کہ وہ ملتان سلطان کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے زیادہ. بہت سارے لوگوں کو لگ رہا تھا بیکاز جس طرح لاسٹ بالکل سٹیجز پہ آ کے ملتان سلطان وہ سارٹیڈ, سارے سوالوں کے جواب تھے ملتان سلطان. they had good bowling, they had good batting, every place was marked کہ ہاں جی سب ہے. تو یس, مگر جہاں ہم ملتان سلطان کی بات کر رہے ہیں وہاں ملتان سلطان کی ایک بہت اہم, بٹ بفور دیٹ یس congratulations لاہور, the champions of PSL season 8, PSL season 7. تو اب یہ کہ پی ایس ایل سیزن 9 میں کیا کمال کیا دھمال کیا ہونے والا ہے وہ تو اب پورا 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے. بٹ بریلینٹ پرفارمنس بائی دا لاہور قلندر.